من خر الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا براء حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدد والسيد الممجد بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج بنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولبائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والمعصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ان عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہداء کربلا و اسیران کربلا کے آ چکے ان کے خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں نزل فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق برائے قرار خالق مخلوق اول و درجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں ارباب کرم جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے خادم نے حاصل کیا کلام ربانی مطالبہ خادر مطلق کا مطالبہ ایک بے نیاز محض کا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ مودت کے باطن میں کتنے معنی و مطالب ہیں جب واجب الوجود نے یہ چاہا کہ اپنے حبیب کو اجر دوں شان حبیب اللہ تو خداوند عالم نے امت پیغمبر اسلام سے کچھ نہ چاہتے ہوئے یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو اپنی جبین عشق کو اخربائے پیغمبر اسلام پر خم کر دو
یقیناً آپ حضرات کا یہاں پر جمع ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اقربائے پیغمبر اسلام سے مودت نہ ہوتی تو آپ اس فرش عزا پر نہیں آتے۔ تو پتہ چلا اظہار مودت کے لیے فرش عزا پر بیٹھنا ہے، یعنی یہ بھی ایک اظہار مودت ہے اور اجر پیغمبر اسلام ہے، کیونکہ ہم صرف اس فرش عزا پر بیٹھے نہیں ہیں، جب مودت کی بنیاد پر ہم مجتمع ہو گئے، جمع ہو گئے، تو پیغمبر اسلام نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ محبت نہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ محبت ہو جاتی ہے تو ذکر ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا خود یہ مطالبہ ہے، بیٹھو تو علی کا ذکر کرو۔ پیغمبر اسلام یہ نہیں کریں بیٹھو تو میرا ذکر کرو، بلکہ ذکر علی کرو، اس کا معجزہ بھی سنتے چلو۔ ذکر علی کا کیسا معجزہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے جب چاہا کہ میں ذکر علی کا معجزہ ظاہر کروں تو ہم سے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ اب معجزہ سنیں، یہ تو ذکر علی ہو گیا، معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ذکر علی کا معجزہ اعجاز ہے، اسی پہ تو ہماری عقل حیران ہے۔ اِنَّا ذِکْرَہُ، ذکری معجزہ ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام یہ نہیں کریں میرا ذکر کرو، نہیں ذکر علی کرو، کیونکہ علی خود ایک میرا معجزہ ہے۔ جہاں قرآن معجزہ وہیں علی بھی معجزہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا قول پیش کر دوں، ان علی معجزۃ من معجزات محمد۔ جتنے بھی معجزے ہیں ان تمام معجزات میں علی بھی میرے لیے معجزہ ہے۔ اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ معجزے پر گفتگو کی جائے، معجزے کی اجمالاً اتنی تعریف کر دوں۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ عقل حیران ہو، مارنے پر مجبور ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو اب معجزہ سنیں کیسا معجزہ ہے۔ ان ذکرہ، ذکری، ہم کہہ رہے ہیں یا علی مدد، تو وہ ہو رہا ہے یا محمد مدد۔ آج جواب مل رہا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں بھائی آپ لوگ سلام چھوڑ کر یا علی مدد، ارے بھائی آپ نہیں جانتے علی معجزہ ہے۔ تو چنانچہ وہ ہمارے یا علی مدد کہنے سے لوگ گھبرا رہے ہیں، اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ہارٹ بیٹنگ بڑھ جا رہی ہے۔ لیجئے اگر سنبھل سکتے ہیں تو سنبھل جائیے، سن سکتے ہیں تو سنیے، تحمل کر سکتے ہیں تو تحمل کریے، اور اگر تحمل نہیں ہے جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیے، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جائیے۔ اب میں کم بتاؤں کہ کہاں جانا ہے۔ ان ذکرہ، ذکری، تو یا علی مدد کیا ہو گیا؟ وہ یا محمد مدد۔ وہ ذکری ذکر اللہ، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا جہاں ہم یا علی مدد کہے وہ یا محمد ہوا، جیسے یا محمد ہو گیا یا اللہ مدد۔ آپ پریشان ہیں بھئی اللہ کو چھوڑ دیے، علی کو تھامو۔ علی کو اگر تھام لیں نہ ہاتھ سے پیغمبر اسلام چھوٹتے ہیں نہ اللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو اشارے میں نہیں آتا اس کو تھامنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو اتنی تو عقل ہے، جو اشارے میں نہیں آتا، جو محتاج اسم نہیں،
جو جسم جسمانیت سے مبرہ، پتہ نہیں کیا سوچ کر حج کے لیے عمرے کے لیے لوگ جاتے، ہم پتہ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک، تو کیا خداوند عالم کو بیت اللہ شریف میں رکھ کر مخفل کر دیے ہیں؟ خدا قید بھی نہیں ہوتا، جو اشارے میں نہیں آتا ہم نہیں دیکھ سکتے، تو آپ کریں یا اللہ کہو، یا اللہ کہنے کے لیے یا علی مدد کہنا ہے، ہم یا علی برائے پیغمبر اسلام وہ خدا کہتے ہیں۔ معروضہ کر رہا تھا، صاحبان قلب تشریف فرما ہے، اظہار مودت اور اجر ادا کرنے کے لیے جمع ہے نا۔ اب آپ سے سوال ہے اور کوئی سنتا ہے تو سننے، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، مخاطب آپ سے ہوں، اب کوئی اگر اپنے اوپر لے لے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں کہ زبان ہونٹوں کو سیلوں؟ واہ، عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں قوت گویائی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے ان اقربا کی مودت واجب کی تاکہ تم ذکر کر سکے۔ جہاں محبت ہو جاتی ہے تو محبت کا لازمہ بتاؤ دوستو، جستجو کمالات ہے یا یہ کہ نخائص کمالات؟ تو منشاء رب العزت ہوا کہ اقربائے پیغمبر اسلام کے کمالات کو تلاش کرے، تو خدا بند عالم نے مودت کو فرض کیا، کاہے کے لیے جستجو کمالات، تم کمالات تلاش کرتے رہو، میں کس کی مودت کا مطالبہ کیا ہوں، اس میں کمالات تلاش کرو، کمالات تلاش کرو، صاحب کمال کا کلمہ پڑھو، صاحب کمال کا کلمہ، کیوں؟ بارہا کہا جا چکا ہے، ہر صاحب کمال پر یہ واجب ہے اظہار کمال کرے، پتہ نہیں حیبت میں کیا سنتے ہیں، صاحب کمال پر اظہار کمال واجب ہے، صاحب کمال خدا ہے، واجب ہوا اظہار کمال، سنت نہیں ہوا، تو خدا نے کمال کو ظاہر کیا، ایسے جب چاہا 14 کر کر پیش کیا، جب چاہا وحدت میں لا کر پیش کیا، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ ہر چند کے آپ اس سے قبل کی مجلس میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ بچوں کو صرف اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم، ہو گئی تعلیم۔ واہ، تو کیا سکھایا بچوں کو؟ میں نے یہ سوال کیا، کیا سکھایا آپ بچوں کو؟ صرف یہی نا، عدد، اللہ ایک عدد ہوا، پنجتن یہ عدد میں آئے، امام 12 عدد، معصوم عدد، تو عدد کی تعلیم دینے غور کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، تو پتہ چلا لازمہ مودت ہے جستجو کمالات، اور ہر عاشق کا یہ فریضہ ہوتا ہے معشوق کو بلند دیکھے، معشوق کو بلند دیکھے۔ آج میں دکھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا اور میرا مشترک ممدوح ہے تو دیکھ کر خوش ہوں گے آپ حضرات، کیونکہ ذکر میں دیدار ہوتا ہے، ذکر میں دیدار ہوتا ہے، اگر ذکر میں دیدار نہ ہوتا تو زینو مجالسکم نہ ہوتا، زینو مجالسکم نہ ہوتا، تو پتہ چلا ذکر میں مشاہدہ ہے، ذکر میں مشاہدہ ہے، یعنی ہم ذکر علی دیکھے سنے مانے، کیسے مانے؟ مشاہدہ ہے، مشاہدہ ہے۔ یہ دوسری چیز آئے مودت کو خدا نے فرض کر کر ثابت کر دیا۔ وہ حضرات متوجہ ہوں، آواز بہت دور تک جا رہی ہے، اتفاق کی بات یہ ہے، ادھر ادھر مت پھریں، پھر الوقت بیٹھ جائے خاموش، سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔
اس وقت سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں تشریف لائیے، جہاں ہیں وہیں خیریت سے رہتے ہوئے تھوڑی دیر سنیے، دیکھیے کہ ہم علی علی کیسے کرتے ہیں. جب عاقل دیوانہ ہوتا ہے تو علی کہتا ہے. تو پتہ چلا عقل آئے تو دیوانگی پیدا ہوتی ہے. یہ دیوانگی اللہ کو بہت پسند ہے. کمال ہے. سامت کی تلاوت ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن مالک. کیا جھوم رہے ہیں بھائی؟ پتہ چلا سامت کی تلاوت کے وقت جھوما جا رہا ہے. ناطق کی تلاوت ہو تو نہ جو سامت کے لیے ہے وہی ناطق کے لیے ہونا چاہیے. اگر موقع ملا تو اس پر بھی خادم گفتگو کرے گا. تو خداوند عالم نے یہ چاہا کہ آج میں خوشی اور غم کو ثابت کر دوں تو مطالبہ مودت کیا. غور فرمائے میں کیا معروضہ کر رہا ہوں، غور فرمائیے. اور مودت کا تعلق قلب سے ہے اور محبت فطرت میں ہوتی ہے. کائے میں ہوتی ہے؟ فطرت میں. اسلام مطابق عقل فطرت ہے. اسلام مطابق عقل فطرت. تو پتہ چلا خداوند عالم خود اسلام کو عقل کے مطابق فطرت کے مطابق ہم تک پہنچایا. عقل کو پیش نظر رکھ کر اسلام کو بھیجا، برائے ایجاد نہیں بھیجا. ایجاد کے لیے اسلام نہیں بھیجا. جب عقل کے مطابق اسلام ہے تو پھر ایجاد کیا مانے؟ تو پتہ چلا اقرار کے لیے ہے، ایجاد کے لیے نہیں ہے. عقل مند پس وہی ہے جو اقرار کرے. یا اللہ، بے عقل وہ ہے جو ایجاد کرے. اجمالاً تعارف کر رہا ہے خادم، اجمال کے ساتھ. وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہنا کچھ اور ہے. مجھے بار بار معروضہ کر رہا ہوں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بتائیے یہ خوشی کہاں ہے، یہ غم کہاں ہے، یہ ماتم کہاں ہے. آئے ہائے ہائے، ہم آپ کی خدمت پہ بھی ماتم کر رہے ہیں. کیوں آپ کی خدمت پہ ماتم کر رہے ہیں؟ آپ کو اقربائے پیغمبر اسلام کی محبت نہیں ملی. اقربائے پیغمبر اسلام کی اگر محبت مل جاتی تو از خود اسی میں تلاش کرتے خوشی اور غم کو. خوشی اور غم کو کاہے میں؟ محبت میں ہے. تو پتہ چلا محبت حجاب بنی ہوئی ہے. محبت ایک حجاب بنی ہوئی ہے. اور جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے اس کا اظہار آثار سے ہوتا ہے. کائے سے ہوتا ہے؟ آثار سے ہوتا ہے. خوشی ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں. پوچھا جائے گا کیا بات ہے بھائی آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو کیسے پہچانیں گے؟ آثار سے. تو پتہ چلا آپ کی مسکراہٹ، آپ کے جشن کرنے سے اس بات کا اظہار ہوا کہ بھائی کیوں آپ مسکرائیں. تو کہنا ہوگا دیکھیں اللہ جو گھر بنایا تھا بیت اللہ میں، اس گھر میں آج مالک مکان آیا. مالک مکان آج آ گیا، اسی لیے ہم لوگ خوش ہیں. اگر یہ ہم نہ ہنستے نہ جشن کرتے تو پوچھتے کیسے؟ تو پتہ چلا آپ کے آثار کے سبب ایک لمحے فکر ہوا غیر کے لیے. تو غیر نے ہم سے پوچھا کہ بھائی خوشی کا موقع، یہ کوئی خوشی کا محل؟ تو جی ہے، 13 رجب کی صبح ہے.
ہاں 13 رجب کی صبح ہے بھائی. ہم پتھر سے افضل ہیں بھائی. ہم پتھر سے افضل ہیں بھائی. آج تک کعبے کی مسکراہٹ نہیں گئی, آج تک باقی ہے. کعبے کی مسکراہٹ آج تک باقی ہے. کہ بتاؤ مجھے, کیا وہاں پر دروازہ نہیں تھا مگر کیا کریں, فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کیا کروں, یہ بھی مسکرانا چاہ رہا ہے, یہ بھی مسکرانا چاہ رہا ہے. اسی لیے وہ در کو جو پیغمبر بنائے تھے, ورنہ کیا ہو جاتا, امام بھی پیغمبر کے در سے داخل ہوا. نہیں کہہ رہے اس در سے تو پیغمبریاں نکلتی ہے. یا اللہ, اس در سے, علی کے در سے تو پیغمبر ظاہر ہوتے ہیں. مذہب شیعہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں, دوسرے نہ گھبرائیں. ہاں دوسرے نہ, میں شیعوں میں گفتگو کر رہا ہوں. مذہب شیعہ میں 13 فرقے ہیں, اسی لیے سمجھا رہا ہوں. کسی اور فرقے سے میں مخاطب نہیں ہوں. پہلے آغازی میں کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ارے بھائی کیا پڑھ دیے؟ جی میں آپ کے لیے نہیں پڑھا, شیعوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اور اگر شیعہ ہے اس کا فریضہ ہے مانے تو پتہ چلا جشن کیے, اہتمام ہوا, مسکرائے. اس بات کا علم ہوا کہ آج ظہور علی ہوا ہے. اچھا ظہور علی, اس وقت تک آپ فرش مسرت نہ بچھاتے جب تک کہ محبت نہ ہو. تو پتہ چلا محبت ہونے کی بنیاد پر آپ جشن کیے. ٹھیک ہے, ایک رخ ہو گیا. اب فطرت میں جہاں خوشی ہے وہاں غم ہے. محبت بھی فطرت میں ہے. جیسے ہی محرم کا چاند دیکھے, چاند دیکھتے ہی سیاہ لباس پہنے, یہ آثار میں آئے. کیا ہے؟ آثار میں آئے. فرش عذاب بچھائے, مراسیے ہوئے, گریہ کیا, آنسو بہائے. جی ذاکر فراز منبر پر آیا, ذکر علی کیا, مصائب کربلا بیان کیے, شہداء کربلا کے مصائب بیان کیے. جیسے ہی ذاکر فراز منبر سے اترا, ماتمدار ٹھہرے. ماتم کیوں؟ انتہائی غم کو ماتم کہتے ہیں. اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ محبت نہ ہو. جب تک محبت نہ ہو تو چنانچہ فوراً کھڑے ہو گئے. اب ماتم کرنے لگے. دیکھا ان ماتم داروں میں کچھ ایسے ہیں جو خون بہا رہے ہیں. بھائی ایک خون ہلاکت نہیں, حیات. ہلاکت نہیں ہے, حیات ہے. کیوں؟ محبت کے سبب زندگی ہے. محبت کے سبب زندگی ہے. تو خوشی اور غم کا تعلق فطرت سے ہے میاں. اور جو چیزیں کہ فطرت میں ہوتی ہے معلم کی احتیاج نہیں ہے. اب کیوں غیر ضروری اپنے مولوی کو ہم پر مسلط کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے فتویٰ فتویٰ فتویٰ. اجی فطرت پہ فتویٰ نہیں چلتا, فطرت پر نہیں چلتا. کسی کا حکم فطرت پر نہیں. کسی مجلس میں نے عرض کیا ہے, فطرت میں محبت, اپنی اولاد کسی سے محبت ہو گئی, اتفاق سے والد کو اطلاع ملی آپ کے بیٹے فلاں سے محبت کر رہے ہیں. بیٹا کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاموش ہو جائے گا, چلا جائے گا. ولی ہے, کچھ نہیں کر رہا ہے, خاموش ہو, چلا جائے گا, مگر سلسلہ محبت منقطع نہیں ہوگا. ہر چند کے کہنے والا کون؟ جو اس کی خلقت میں وسیلہ بنا. باپ کہہ رہا ہے تو پتہ چلا فطرت میں باپ کی بھی نہیں چل رہی ہے تو مولوی کی کیا چلے گی؟ درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلند.
یہ جملے کہنا بہت ضروری تھا کیونکہ کل یوم 40 ہے، آج شب 40 ہے۔ کل الحمدللہ جلوس برآمد ہوگا، خونی ماتم ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ ہی چاہا۔ خونی ماتم امام نہیں چاہے، یا اللہ، ارے خونی ماتم اللہ چاہ رہا ہے، امام نہیں، اور وہ امت سے چاہ رہا ہے، غیر سے نہیں۔ ارے بڑا بچکانی سوال کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کون سے امام کی ہے؟ عجیب امام کے غم میں ہم خون بہا رہے ہیں۔ اور سن لو، یہ خون کب تک بہے گا؟ سن لو، یہ خون بنام شیعہ فتویٰ دے رہے ہیں، اسی لئے کہہ رہا ہوں، مسلک کا اظہار کریں، I don't care۔ میں کسی کو کھیر بھی نہیں کرتا، صرف لفظ شیعہ کا استعمال کر کے کہہ رہے ہیں تو کہنا واجب ہو گیا۔ کہنا یہ ہماری خونی ماتم کا سلسلہ، آج فراز ممبر سے کہہ رہا ہوں میں، کب تک جاری رہے گا؟ یہ ہمارا خونی ماتم کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ خدا قاتلان حسین سے انتقام نہ لے لے۔ یہ بھی بتا دیا کب تک۔ ہاں اب نے پوچھا بھئی یہ کب تک؟ اللہ سے بولو، جاؤ آپ اللہ والے نا، اللہ سے بولو فوراً انتقام لے تاکہ یہ سلسلہ رکے۔ اجی جب اللہ انتقام لے لے گا ہم خود نہیں کریں گے، ہم خود نہیں کریں گے۔ اجی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا انتقام نہ لے لے، کیونکہ جنت میں خوشی ہے، غم نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیں، جنت میں سوائے خوشی اور کوئی چیز نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اگر خدا انتقام نہ لے ہم جنت میں چلے جائیں تو پھر غم کیسے بنائے؟ اسی لیے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیں نہیں چاہیے جنت اس وقت تک جب تک کہ خداوند عالم آئمہ کے قاتلین سے انتقام نہ لے لے، اور جب انتقام لے لے گا جو چیز کی فطرت میں ہے وہ از خود رک جائے گی، جائے گی، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اب پھر ہم سے پوچھیں ہم جی آپ یہ ہم میں آ رہے کیوں؟ ادھر آ رہے کیوں؟ یہاں آئے تو خونی ماتم ہے، یہاں آئے تو تائید علی ولی اللہ ہے۔ آپ یہ دونوں چیزوں سے مجبور ہیں، نہ آپ علی ولی اللہ کی تائید کر سکتے ہیں، نہ آپ خونی ماتم کر سکتے ہیں، یہ دونوں چیزوں پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، اور یہ مشکل تر امر ہے۔ نماز آسان ہے، روزہ آسان ہے، ارے قیامت ہو گئی بھائی، قیامت بھی قیامت ہے۔ عصر تنگ کا ہنگام، یہ سال کی بات، عصر تنگ، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، مومنین عزادار سب ماتم کر رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اور سارا جسم خون سے بھر چکا ہے، وہیں ٹھہر کر رسول خدا کو پرسا دے رہے ہیں۔ پرسے کا ٹائم اللہ اکبر کا، اذان ہو رہی ہے، اجی روکو اذان کو، اس دن کم از کم بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دے لو، مصلی پر مرو، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ آپ کو جب اتنا اذان دینے کا شوق ہے تو یہ لاؤڈ اسپیکر پر کیوں، جو کہ ممنوع ہے۔ آج ہم نہیں یہ کہتے کہ پھر یہ جو آپ ذکر علی کریں، ارے یہی تو سبب ہے کہ ہم جو کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، کیوں کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ کرفیو آ گیا،
عزاداری کی اجازت. یہی دکن کی بات ہے، کرفیو. مگر یہ جو حاکم ہے غیر کلمہ کو وہ کہہ رہے نہیں، غم پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، فطرت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. تو بلے اب اتنے لوگوں کو پاس کا شکر ہے، اجی ان کا پاس خود شہزادی زینب بنا دی، جو پہلی مجلس کی ہے زینب نے سیاہ لباس سے وطن کیا تھا. تو چنانچہ ہماری حکومت نے کہا کہ سیاہ لباس ان کا کرفیو پاس. تو پتا چلا سیاہ لباس پہن لے تو اب گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، عزاداری کرو. اب بتاؤ بھائی، اگر میں اب یہاں پر ایک سوال کروں تو برہم نہیں ہونا. جو اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا امامہ سر کے اوپر ہے، بہترین ڈیکوریٹ ابا ہے، سب کچھ ہے، یہ سب رکھ کر کرے خونی ماتم بدعت ہے، حرام ہے. اور یہ جو غیر کلمہ گو ہے وہ کرو. تو اب میرا سوال ہے، دونوں میں کون اچھے ہیں؟ یہ ہے نا، اسی لیے ہم ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ان کی سلامتی کی ہم دعا کرتے ہیں، ان کی ترقی کی دعا کرتے ہیں. ہمارے دیش میں ہمیشہ وہی حکومت رہے جو ہماری عزاداری پر پابندی نہ لگائے. جس دن عزاداری پر پابندی لگا دیں گے آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. نہیں ملیں گے ووٹ، پورے ووٹ کھوٹ ہو جائیں گے. نہیں تو خادم معروضہ کر رہا تھا، اسلام مطابق عقل اور فطرت ہے، مطابق عقل فطرت ہے. کچھ باتیں مجھے پیش کرنا ہے نوجوان اور بچوں کو، اس کے بعد جلد آ جاؤں جستجو کمالات میں. تو چنانچہ جب مطابق عقل اور فطرت ہے، بچہ جب پیدا ہوا فطرت کو لے کر ہوا یا نہیں ہوا؟ فطرت کو لے کے ہوا ہے، فطرت ساتھ میں. تو اب عقل مند کا یہ فریضہ بنتا ہے، جو عقل حجت کرے وہ عقل مند کا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ دیکھیں کہ کون سی عبادتیں عقل سے وابستہ ہے، کون سی عبادتیں فطرت سے وابستہ ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عقل پر بھی اسلام کا اطلاق ہے، فطرت پر بھی اسلام کا اطلاق ہے. تو پتہ چلا فطرت میں بھی جو چیزیں ہیں اس کا تعلق بھی اسلام سے ہے، اس کا تعلق بھی اسلام سے ہے. عقل سے جو عبادتیں وابستہ ہیں اس کا بھی تعلق اسلام سے ہے. عقل کے لیے شارع مقدس یہ کہہ رہے ہیں، پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں انتظار کرو. کاہے کا؟ عقل کا انتظار کرو. عقل آنے پر مسلح پر آنا. اچھا پتہ چلا. تو پتہ چلا یہ عبادتیں عقل سے وابستہ ہیں، اس کا تعلق عقل سے ہے. تو وہی رسول خدا کہہ رہے انتظار کرو، انتظار. اور جو عبادتیں فطرت سے تعلق رکھتی ہے اس کے لیے انتظار نہیں ہے. دوسرا جملہ اہم رہے گا انشاءاللہ تعالی، تھوڑا بیداریاں دینا تو لطف آئے گا. اہم ترین جملہ دے رہا ہوں نوجوانوں اور بچوں کو، تحفہ سمجھ کر لے لو، تحفہ سمجھو لے لو کیا کہہ رہا ہوں. بڑے نگاہ رکھنے بھائی بزرگ لوگ. اسلام مطابق عقل فطرت ہے، جو عبادتیں عقل سے وابستہ ہیں اس کے لیے انتظار ہے. تو پھر یہ مسلمان کیسے ہوا؟ فطرت کے اعتبار سے. صرف عقل رہتی تو مسلمان نہیں کہتے. کیوں؟ جو عبادتیں کہ عقل سے وابستہ ہے اس کے لیے انتظار کرنا ہے تو ابھی مسلمان نہیں کہنا، ابھی مسلمان نہیں کہنا. نہیں، اتفاق یہ ہے کہ حدیث میں عقل کے ساتھ فطرت، جب فطرت لے کر پیدا ہوا مسلمانی کہا جائے گا. اس لیے اذان دیتے، اس لیے
اذان بچے کے کان میں جو اذان دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فطرت لے کر آیا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ ہو گیا اظہار۔ دوسرا جملہ، عقل سے جو عبادتیں وابستہ ہے اس میں نیابت ہے، اس میں نیابت ہے، اور جو چیزیں کے فطرت سے وابستہ ہے اس میں نیابت نہیں ہے۔ نا ایسے نہیں سنتے جیسے سن رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے خادم؟ غور فرمائے، نماز کا تعلق عقل سے، روزے کا تعلق عقل سے، حج کا تعلق عقل سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق عقل سے، اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ کوئی اور نماز پڑھ لے سکتا ہے، کوئی اور روزے رکھ سکتا ہے، اور فطرت سے جو عبادتیں وابستہ ہے خود ہی نیابت میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، نیابت میں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ فطرت میں ہے غم تو نیابت میں کوئی اور غم نہیں بناتا، اس میں نائب نہیں بنتا، اس میں نائب نہیں بنتا۔ فطرت میں بھوک ہے، نیابت میں کھانا کھلاؤ، فطرت میں بھوک ہے، نیابت میں کھانا کھلاؤ۔ فطرت میں نیند ہے، نہیں میں نہیں سوں گا، آپ سو جائیے۔ یہ کون سو رہے؟ نائب بن کے سو رہے، نائب بن کے سو رہے ہیں۔ یہی تو سبب تھا کہ بستر احمد پر علی سوئے، نائب بن کر نہیں بلکہ محمد بن کر۔ اللہ درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلا۔ دوسرا جملہ بھی سنیں گے، جیسے سننا چاہیے ویسے نہیں سنے ہیں، مگر میں دوسرا جملہ بھی کہہ دو۔ جب عقل میں بات آ گئی ہے تو کیوں چھپاؤں، کیوں حجاب میں رکھوں، کیوں حجاب میں؟ اگر یہ باتیں بدی تھیں، بالکل بدی ہیں، اگر آپ واقف ہوتے تو فتوے دینے والوں سے کہتے ارے بھائی یہ خوشی اور غم کا تعلق فطرت سے، کوئی بات نہیں کر رہا، جب میں کہہ رہا ہوں تو خاموش بیٹھے۔ ایک تنہا اکیلا سرزمین دکن پر میرے والد اللہ نے آواز اٹھائی، شہید راہ حق نے اٹھائی، جس کی بنیاد پر شہید کر دیا گیا۔ اب وہی آواز کو میں بلند کر رہا ہوں تو میرے دشمن ہو گئے، کیا ہوگا؟ والد اعظم کے خلاف کہے کہ خونی ماتم ختم ہو گیا، دوسرا پیدا نہیں ہوا، آج میں ہوں، میں نہیں رہوں گا، کوئی اور رہے گا۔ سمجھے دشمنی کا سبب ولایت، تائید ولایت اور تائید خونی ماتم، اسی لیے ہمارے دشمن۔ اچھا بھاری پڑے گی دشمنی، جب وہاں پہنچیں گے اللہ وہ ڈنڈے مارے گا۔ اسی دن کے واسطے تو اللہ نے علی کا ہاتھ لیا، وہ ٹھکائی پٹائی ہوگی، پتہ چل جائے گا۔ خونی ماتم کو بدعت بولا، خونی ماتم کو حرام بولا، دو مارو۔ عبادت اور حرام، عبادت اور حرام، کمال کے لوگ ہیں جو فتوے دے رہے ہیں وہی جماعت میں ہیں۔ پھر بات یہی حیرت ہوتی مجھے، وہی ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں آپ، جہاں سے فتوے صادر ہو رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں، پھر کہہ رہے ہیں نہیں بھائی اس حد تک ہمیں ماتے، ہائے رے حد تک میں نہیں ہے تقلید، یہ تو حد تک ہے، حد تک تقلید انکنڈیشنل ہوتی، انکنڈیشنل تقلید ہوتی ہے۔ تو چنانچہ یہ ماتم ختم ہونے والا نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق فطرت سے ہے۔ فطرت میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نیابت نہیں ہوتی، کیا ہوتی؟ نیابت نہیں ہوتی۔ یہی سبب ہے جو عالم ارواح میں فطرت بنی، عالم ارواح میں فطرت بنی ہے۔ کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام، پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر۔ تو اب یہ تلاش کرو کہ فطرت کا آغاز کہاں سے ہے، تو کہنا ہوگا عالم ارواح سے ہے، عالم ارواح سے ہے۔ تو اسلام کا تعلق کس سے ہے، تو کہنا ہوگا 3 کلموں سے ہے۔
3 کلموں سے تو پتہ چلا یہ 3 کلمے فطرت میں ہے، اسی لیے ہم نیابت کو نہیں مانتے۔ اللہ، بات واضح ہو رہی ہے، ہم نائب نہیں مانتے، یہی وجہ ہے کیونکہ ہماری فطرت میں جب یہ 3 ہے مجبور نہیں ہے، خادر ہے، بستر پر سوئے نائب بن کر نہیں۔ کیا کہا گیا؟ محمد سو رہے ہیں، خدا کی قسم علی ہے، مگر کہا کیا جا رہا ہے؟ محمد، کیوں کہ نیند میں نیابت نہیں ہے۔ یا اللہ، اور فرمائے نیند میں نیابت، رسول خدا کی نیابت میں نہیں سو رہے تھے، نہیں سو رہے تھے۔ اب یہی علی ہے اور یہی پیغمبر اسلام ہے۔ خداوند عالم معراج میں بلایا، جب معراج میں بلایا دکھایا علی کا ہے، خلیفۃ الرحمن بھی نہیں بولے، خلیفۃ الرحمن بھی نہیں بولے، جیسے حجاب آئے نائب خدا نہیں بولے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ کون کس کا نائب ہو رہا ہے، اس پہ غور فرمائے۔ تھوڑا اگے بات بولوں، دیکھیں بھائی، انسان کا جن سے قریب کیا ہے؟ حیوان ہے نا، ہاں، اس کی نیابت کرو۔ غور فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، بھڑکنے کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، جو جن سے قریب ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے، منوایا نہیں جاتا۔ تو پتا چلا حیوان اور انسان جن سے قریب ہے، جن سے قریب ہے تو یہ مانا جائے گا، منوایا نہیں جائے گا، مانا جائے گا، منوایا نہیں جائے گا، مانا جائے گا، منوایا نہیں جائے گا۔ اسی طرح محمد والے محمد کا جن سے قریب ہے قرآن، مانا جائے گا۔ منوایا نہیں جائے گا۔ کمال کے لوگ ہیں بھائی، بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ اگر کوئی ذرا دلیر ہے تو شیر کہہ رہے ہیں، آج کیا شیر ہے، دیکھو بھائی کیا شیر ہے، حالانکہ شیر ایک جانور ہے۔ یا اللہ، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، غور فرمائے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیر ہے، شیر جانور ہے۔ شیر کیا ہے؟ جانور ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ شیر ہے۔ بھڑک بھی نہیں رہے ہیں، خفا بھی نہیں ہو رہے، غصے میں بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی نسبت جانور سے دی گئی ہے، نسبت نہیں دی گئی، بلکہ ڈائریکٹ شیر کہہ دیا۔ ارے نہیں بھائی، نہیں بھائی، اب بتاؤ شیر خان، اب یہی شیر خان کو شیر کے پنجرے میں چھوڑو، اب دیکھیں گے دونوں میں کون شیر۔ اللہ نے جن سے قریب سے تمہاری عقل کو ٹھوکر لگا کر یہ کہہ رہا ہے تو جانور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے انوار کا تو مقابلہ کرے گا، تو رائے بنائے گا۔ درود کا تحفہ پیش کرو بابا۔ تو پتہ چلا جو جن سے قریب ہے وہ بولا جا سکتا ہے، پر ہم نہیں ہوتے۔ بولا جب آپ کو شعر بولے، چائے پلا رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پان کھلا رہے ہیں، چائے خالی چائے نہیں ہے، بسکٹ کے ساتھ چائے ہے۔ ارے جبکہ میں شعر کہہ رہا ہوں، جانور تو خوش ہو رہے نا۔
اب یہ خوشیاں باقی رہنا، یہ خوشیاں باقی رہنا، یہ خوشیاں باقی رہنا۔ علی کا جن سے قریب ہے قرآن، علی کا جن سے قریب ہے قرآن، جس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کہہ سکتا ہوں رحمان علی ہے، رحیم علی ہے۔ جن سے قریب میں جو چیز ہوتی ہے مانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے۔ نزول قرآن تعارف خدا کے لیے نہیں ہے۔ میں دلیل دوں گا قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں۔ کون ہے بھائی یہ؟ کون ہے بھائی یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں، اللہ سے نہیں کر رہے نا، اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ آپ کو شیر خان بولے خوش ہو گئے؟ تب یہاں پر اگر اسم سے نسبت دے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے وہ تو بتائیے۔ چونکہ آپ اپنے بنائے ہوئے امام کو اس آئینے میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو لہذا یہ اسماء الہی کا انکار کر دو۔ نہیں، آپ کے انکار کرنے سے انکار کہاں سے ہوتا ہے؟ ہاں جی، لا الہ کہنے کے بعد بھی لا الہ نہیں ہے؟ نہیں پہنچی بات ہے۔ پھر ایک اشارہ کروں، لا الہ ہے نا، لا الہ کہہ رہے ہیں نا، جس کو لا الہ کہہ رہے ہیں آپ اسی کو اللہ دکھایا، اس کو دکھایا، دکھانے کے بعد پھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے ملا۔ دیکھو ایک ہی راستہ ہے بھائی، ایک ہی راستہ رہ گیا ہے۔ اگر اللہ کو محدود ثابت نہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے وہاں علی کو بٹھا دو۔ کیا کرو؟ علی کو وہ خوابہ قوسین دو کمان یا دو کمان، وہ کچھ ہو جان دو، دو کمانوں کا تو ذکر ہے، تو خداوند عالم وہ دو کمانوں میں بھی محدود نہیں۔ وہ دو کمان بھی کیا ہے؟ وہ کمان پہ اگر ذکر کروں تو پھر وقت بڑھ جائے گا۔ دو کمان، دو کمان، دو کمان ہیں، سب سنا رہے ہیں کمان کمان، تو سمجھ رہے ہیں شیخ فیض کی کمان ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، نہیں شیخ صاحب، شیخ فیض کی کمان نہیں ہے یہ قوسین کی کمانیں ایسی کمانیں ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ ایسی کمانیں ہیں، یہ کمان خدا بنایا ہے، جیسے کہ ولایت خلا ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی فقد امن من عذابی۔ خدا کہہ رہا ہے ولایت علی میرا خلا ہے۔ اللہ کیا وحدت ہے بھائی، اللہ کہہ رہا میرا ہے۔ اللہ دل یہ چاہ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے اللہ کو چوموں، مگر کروں کیا؟ وہ ملتا نہیں، ملتا نہیں، اسی لیے اللہ کا بوسہ لے رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں اللہ یا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، لے رہا ہوں میں علی کا، سمجھ رہا ہوں اللہ کا، اللہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں اور سے سنتے نہیں، پریشانی میں سنتے، میں اللہ نہیں کہہ رہا ہوں، علی کا بوسہ لے رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، کہہ نہیں رہا ہوں، مانی۔ ہاں یہ سوال کرو آپ، یہ علی کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں اور کہہ کیوں رہے ہیں اللہ کا؟ چونکہ خداوند عالم نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا کلو شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاک کر دوں گا، میرا چہرہ۔ یا اللہ تو جسم نہیں رکھتا، یہ چہرہ کیا مراد؟ تو جواب خدا ہے، جواب خدا میرا چہرہ علی ہے، اسی لیے چھوڑا، اس لیے چھوڑا۔ بیت اللہ جاتے ہیں، کیا اللہ بیٹھا ہے وہاں پر؟ نہیں، تو چومتے یا نہیں چومتے؟ تو بوسہ لیے، وہ بدعت نہیں ہوا، وہ بدعت نہیں ہوا۔ اگر ہم نجف چلے گئے، نجف چلے گئے، روضہ امیر
طواف کیے، بوسہ کیے، بدعت ہے۔ یہ کہاں سے بدعت ہوا بھائی؟ یہی تو وہاں قدم رکھے، قدم رکھے ہٹا دیا، آج تک آپ چومت رہے۔ ہماری قسمت میں اشرف آ گئے، کیا آ گئے؟ اشرف آ گئے۔ بات تو ابھی تو اسٹارٹ ہی ہو رہی ہے، ابھی تو بات کرنے والا ہوں میں، بات کرنے والا ہوں، ابھی تو لا رہے ہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ 1 گھنٹہ میرے لیے کیا کافی ہے؟ کوئی کافی نہیں ہے۔ تو خادم معروضہ کر رہا تھا، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، برائے تعارف اللہ نہیں ہے۔ تو چلو پھر میرا ایک سوال ہے، قرآن ہی سے ہے، سمجھا دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ کیا ہے ذالک الکتاب؟ اللہ کا کلام ہے، تو کیا اللہ کتاب ہے؟ پھر یہ ذالک الکتاب کون ہے؟ کون ہے بھائی ذالک الکتاب؟ علی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ خود قرآن سے، اپنے کلام سے علی کا پتہ دے کر یہ ثابت کر رہا ہے ہر چند کہ یہ میرا کلام ہے، مگر بغیر علی کے تقویٰ نہیں ہے۔ یہ تو خدا کا کلام ہے نا بھائی، کرو انکار، کرو نہیں کر دے دار اسلام سے۔ اللہ کتاب نہیں ہے تو بھی یہ کتاب کون ہے؟ اچھا چلیے، کل شیء احصیناہ فی امام، ہر شے کا ایسا کون کیے ہوئے؟ امام۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہوں، اب بولنا نہیں، تو اب یہ کون ہے؟ کون ہے پھر اب یہ امام؟ ہے علی، یہ ہے امام، ہر شے کا احصا کیے ہوئے ہیں۔ قرآن سے دلیل دے رہا ہے، قرآن سے تو پتہ چلا قرآن برائے تعارف علی۔ وہ جب بے نیازی میں آیا علی کو رحمان کہہ دیا، علی کو رحیم کہہ دیا، پریشان دوسرے ہوئے۔ علی وہ اپنی بے نیازی کا کلمہ پڑھا رہا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے پڑھا رہا ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں، ہاں میری بے نیازی دیکھو، اسماء ربانی کلام مجید میں ہے۔ اس اسماء ربانی کی نسبت کس سے ہے؟ علی سے۔ اللہ کو اسم مان لے کفر ہے نہیں، میں تو کفر سے بچانے کے لیے علی کریں میں ہوں نام، پریشان ہو رہے ہیں آپ، یہ کافر ہونا چاہیے، ہو جائیے۔ ہاں کس کو؟ ہاں کس کو؟ اچھا اعتراض کرنے والے کوئی دوسرے نہیں رہے اب؟ ہاں یہی کالا ڈریس ہے، ہاں شیعہ 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 شیعہ۔ ارے بھائی کون سا ماڈل ہے؟ میڈ ان بولیے آپ؟ ہاں اگر بول دوں تو پھر دیکھیے بھائی یہ دشمن ہو گئے۔ واقف ہوں کون سا میڈ ان ہے یہ؟ میڈ کہاں کا ہے؟ یہ میڈ ایک الگ دکھ رہا ہے، یہ سجین کا میڈ دکھ رہا ہے، آگے نہ بولنے دے۔ سجین کا میڈ ہے یہ، الین کا نہیں ہے، الین کا میڈ اور ہے، سجین کا میڈ اور ہے۔ میڈ ان بتا رہا ہوں، درود کا تحفہ پیش کرے بابا کیا ہے؟ جن سے قریب قرآن ہے، قرآن جن سے قریب ہے۔ آپ کا ہمارا جن سے قریب، آپ کا بولو تو بگڑ نہ جائے بھائی، میرا جن سے قریب حیوان۔ تو پتہ چلا جو چیزیں حیوان میں وہ انسان میں مانی جائے گی، من مانی نہیں۔ آپ کہیں پروف، ارے اور جن سے قریب ہے ہمارا، جن سے قریب ہے، جن سے قریب آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا بھائی، جن سے قریب بہت آگے نکل گیا، وہ بہت آگے نکل گیا۔ یا نمازیں پڑھتے رہے وہ سو رہا ہے،
وہ سو رہا ہے، سوتے سوتے چلے گا جنت میں. یہ ہے دیکھیے یقین کی نیند. یقین کی نیند میں ہے کتا. ارے کتے، اصحاب کہف کے کتے، ارے کس بات کا یقین پیدا ہو گیا؟ تو کتا کہہ رہا ہے جنت کا. جنت کا. اب چلو ایک دو آیتیں اور تلاوت کرو جن سے قریب نہیں بھولنا. اب ماننا ہے، کیا ہے؟ ماننا ہے. من مایا نہیں جانا، ماننا ہے، ماننا ہے. اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو جن سے قریب ہمارا کون ہے؟ میرا حیوان. اسی لیے پیدا ہوا عجیب عجیب آوازیں نکالا پیدا ہوتے ہی. وہ بھی مجھے پتہ نہیں، والدین نے بتایا. یہ دیکھو اس دور میں ویڈیو بھی نہیں تھا، اب لے کر رکھو ویڈیو. بڑے ہونے کے بعد بتاؤ، دیکھیے یہ ہے آپ کی خلقت، یہ ہے آپ کی خلقت. آپ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی کس کی آوازیں نکالتے ہیں؟ دیکھو جو جن سے قریب ہے اس کی آواز. جو جن سے قریب ہے اس کی احتیاط سے میں گفتگو کرنا ہے، ورنہ اور ایک منزل آگے بڑھ سکتا ہوں میں. ایک منزل اور آگے پتہ چلا جو جن سے قریب ہوتا ہے مظہر ذات خدا ہونے کی بنیاد پر علی نے توریت کی تلاوت کی، انجیل کی، زبور کی تلاوت کی، قرآن کی. درود کا تحفہ پیش کریں. علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی حیدر کرار، علی کل کے مددگار، علی حیدر کرار، علی کعبے کا اختار، علی حیدر کرار، علی جنت کا سردار، علی حیدر کرار، علی شیر غزل فن، علی حیدر کرار، علی شیر دلاور، علی حیدر کرار، علی حجر ببر، علی حیدر کرار، علی قاتل اندر، علی حیدر کرار، علی ساقی کوثر، علی حیدر کرار، نعرہ حیدری. یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے. سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں. اللہ اکبر. تو چنانچہ مولا سلامت رکھے. قرآن جن سے قریب ہے نا، قرآن جن سے قریب ہے نا، جن سے قریب ہے. ہاں تو ماننا ہے نا بھائی، ماننا ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. دیکھیں بھائی وقت نہیں ہے میرے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تاخذو حسنۃ ولا نوم. اللہ اکبر. اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں اللہ کا کام ہے امام کا تعارف کرانا. امام کا کام ہے اللہ کا تعارف کرانا. قرآن فضیلت علی میں نازل ہوا. اب اللہ نے چاہا کہ میں امام کا تعارف کروں. ایک مرتبہ خدا نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی. گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تاخذو حسنۃ. ہائے وہ ہے کہ جس کو اونگ نہیں ہے. اونگ نیند نہیں آتی. امام آنکھیں بند کرتا ہے، سوتا نہیں. یا اللہ تو یہاں اس میں اللہ کا کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ تعارف شان امام ہو. تاکہ یہ بتا دوں یہ امام کیا ہوتا ہے.
امام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح مجھے اون نہیں اسی طرح امام کو بھی نیند نہیں آتی. پھر ایک اور ابھی تو سورہ پڑھ دیں گے, مانا جائے گا جن سے قریب ہے مانا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے. قل, اللہ کہہ رہا ہے قل, کہو کیا؟ انا اللہ الاحد نہیں. اللہ کیا ہو گیا یار؟ ارے کلام ربانی ہے, اللہ کا کلام ہے. سمجھائیں مجھے, سمجھائیں, بھڑکے نہیں. جیسے چراغ بھڑکتا ہے ویسے نہ بھڑکنا. بیٹھو ادب سے بیٹھ کے بات کرو یار, اتنا بڑا امامہ بھڑک رہے, ٹوپی سے بات کرنے نہیں گھبرا رہے. قل, کون کہہ رہا ہے؟ کہو کہہ رہا ہے نا, اللہ کا حکم ہے, کہو ہو اللہ, وہ اللہ. کیا مطلب؟ اصغر صاحب تھوڑا محوے حیرت ہو گئے, آپ کہیں گھوم ہو گئے, آپ بتائیے کہیں گھوم نظر آ رہے ہیں. ادھر متوجہ رہیے, نگاہوں میں نگاہیں ملائیے. جب نگاہیں چار ہوں گی نتیجہ برآمد ہوگا. گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہو اللہ تو پتا چلا اللہ جب تعارف کرانا چاہتا ہے ہو اللہ کہتے ہیں, علی جب تعارف کرانا چاہتے ہیں یاہو. پیغمبر اسلام شکایت پیغمبر اسلام سے کرنا, ہم سے نہیں. شکایت پیغمبر اسلام سے کرنا, اور اگر ان سے شکایت ہے تو پہلے کلمہ تر کرنا. کلمہ پڑھتے ہوئے شکایت نہیں کی جاتی. عجیب قسم کا ماڈل ہے. شکایت بھی ہے کلمہ بھی ہے, واہ متضاد چیزیں ہیں. پہلے کلمے سے دست بردار ہو جاؤ, اب شکایت کرو. پیغمبر اسلام کریں من مثلو کا یعنی مسلو کا مثلا اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. مثلا قل هو اللہ, رسول خدا تعارف کرا رہے ہیں, کہ گھبرا کیوں رہے, اور یہ علی کہہ کر کرا رہے ہیں, علی کہہ کر کرا رہے ہیں. اور ہم اس خدا کا کلمہ پڑھے ہیں جس کا کوئی مثل نہیں ہے, جس کی کوئی نظیر نہیں ہے, جس کا کوئی ضد نہیں ہے. علی کا مثل ملا, علی کا جب مثل ملا تو اسی لیے لا الہ بولا. علی کا مثل کیا ملا؟ سورہ توحید ملا. جب تو سورہ توحید مثل ملا, بعض لوگ گھبرائے, مثل ملا, اللہ بے مثل ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے, اس کی کوئی ضد نہیں ہے. یہاں پر ایک مثل مل رہی ہے. جب مثل ملی تو میں نے کہا نہیں, تم نہیں ہے اللہ, لا الہ الا اللہ. رسول خدا نے مجھ سے پوچھا, ارے سورہ توحید سے میں نے نسبت دی, نسبت کی بنیاد پر اللہ کہہ رہا ہوں. اللہ وہ جس کی نسبت بھی نہیں دی جا سکتی. تو پتا چلا کہ جو لوگ ایک مسئلہ مشہور ہے نا, زل کے بگڑے پھالی کے بگڑے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پھالی کے بگڑے ہوئے ہیں. جس کی توحید ابھی نہیں سدھری ہوئی ہے وہ بڑے باتیں کرنے آ رہے ہیں نا. زانو ادب طے کرو سلیقے سے. ہاں میں بات کر لوں گا. آپ کے بھیجے شریف میں جو ہے وہ سب ادھر ڈالو, سنو تو صحیح کیا ہے آپ کے پاس. اس کے بعد اب میں دلائل دوں گا کیا ہے. علی کہتے کس کو ہیں؟ اب سنو, آخری جملے ہیں. علی کس کو کہتے ہیں؟ ایک نے بچے, سب مل کر درود پڑھنا. ایک درود میں نہیں چلے گا.
دیکھیں کوئی منی ذاتی رائے نہیں پیش علی 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 یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنے خوش ہو رہے ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے، نعرے لگانے والوں کی سلامتی کے لیے ایک اور درود کا تحفہ محمد آل محمد. یا علی مولا. اب سنیں، انشاءاللہ آپ حضرات سننے کے لیے آمدہ ہیں، اسی لیے میں سنانے کے لیے بھی تیار. اللہ نے، کس نے؟ اللہ نے نبی کو، پیغمبر اسلام کو خوابہ خوسین پر بلا کر حکم دیا کہ علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کریں، اپنے کاندھوں پر بلند کرے. کس نے دیا حکم؟ اب اللہ کو بھی نہیں مانیں گے. اب ہم کیا کریں؟ ایک بلند کو بلند پر ٹھہروا کر خدا دیکھنا چاہ رہا ہے. کہاں بلا کر؟ خوابہ خوسین میں وہاں بلا کر کہہ رہا ہے. اور کیا حکم دیا؟ علی کو اپنے کاندھوں پر بلند کرے. اور چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ افتخاریہ میں فرمایا، جس کے پاس نہج الاسرار جانا دیکھ لینا. خطبہ افتخاریہ میں فرمایا، امیر کائنات کہہ رہے ہیں، صدقے جاؤں اس انا کی. لفظ انا تو صرف اور صرف دہنے علی سے اچھا لگتا ہے. یا اللہ، دہنے علی سے اچھا لگتا ہے جب علی انا کہتا ہے. جب علی انا کہتا ہے تو انا کو فخر آتا ہے. اللہ، میں کچھ کہہ دیا. میں جو کہنا تھا کہہ دیا. علی ولی کہہ رہے ہیں، انل واقف علت تتنجین، میں تتنجین پر کھڑا ہوں. علی کہہ رہے ہیں میں تتنجین پر کھڑا ہوں. اب ہمیں کیا پتہ چلتا یہ تتنجین ہے کیا؟ مولا نے ہماری مدد کی تو بتائے کہ اس کے معنی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا عالم ہوں. یعنی کاندھوں پر ٹھہرے، حکم خدا ہے، ٹھہر گئے علی. اب سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ ٹھہرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کا عالم کون ہے؟ اب یہ ہے عالم دورہ. اب آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کو عالم دورہ مانو، ان کو عالم دورہ مانے تک ہارٹ فیل ہو گیا. ابھی جیسے ہارٹ فیل ہو گیا وہ کتاب بھی مر گیا. عالم دورہ کا خول مر گیا.
نہیں مرتا بھائی. اگر قول معصوم ہو نہیں مرتا. تو مولا فرما رہے ہیں کہ دنیا و آخرت دونوں کا میں عالم ہوں، مشرق اور مغرب کے علم پر محیط ہوں. ہائے ہائے ہائے، پھر بولوں عالم دورہ. بار بار مجھے نہ بولنے دے. کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ مشرق اور مغرب ہو گیا نا. مشرق شمال جنوب کی اس لیے ضرورت نہیں ہے، میں پڑھ چکا ہوں. مغرب مشرق، شمال اور جنوب کا اس لیے ذکر نہیں ہوتا کیونکہ شمال اور جنوب فیضیاب ہو رہے ہیں مشرق اور مغرب سے. مشرق سے سورج نکلا، مغرب سے چاند نکلا. اس کی روشنی شمال میں بھی جا رہی ہے، جنوب میں. جب یہ خود فیضیاب ہو رہے تو ان کا کیا ذکر کریں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا. درود کا تحفہ پیش کرنا بابا میں بلا. مشرق و مغرب کے علم پر محیط ہوں. تو پتا چلا امام وہ ہوتا ہے جو مشرق مغرب کے علم پر غلبہ رکھے. چاہے مشرقی مخلوق ہو یا مغربی مخلوق ہو، اور یہاں بیچ میں کوئی وسیلہ نہ ہو. امام کے لیے وسیلے کی احتیاج نہیں ہے کیونکہ مشرق اور مغرب ان کی مخلوق ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. سورج ڈوبا کس نے نکالا؟ میرا بچہ ہے. اشارہ کیا میں. خاموش ہے بیٹے گا، میرا ہے لڑکا، میرا بیٹا ہے. کیا کمال ہے بھائی. بلاتے کے ساتھ ہی آ گیا بھائی. واہ واہ واہ. ابھی تعریف ہے. عجیب میری مخلوق ہے. میں علت ہوا معلوم ہے میرا بیٹا ہے. میں سے بھی اشارہ کیا، وہ اٹھا آ گیا. آپ اس بات پر کرو بڑا اطاعت گزار ہے. یہاں تعریف میری نہیں کرنا، بچے کی تعریف کرو کہ کتنا اطاعت گزار ہے. یا اللہ، علی نے اشارہ کیا دیکھیں مظہر العجائب. سورج مغرب سے نہیں نکلتا، سورج مغرب سے نہیں نکلتا بلکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. علی نے کہا میں مظہر العجائب ہوں، عجائبات کا ظاہر کرنے والا ہوں. ایک مرتبہ اشارہ کیا، ارے سورج میں اتنی فہم ہے، ڈوب گیا مگر دیکھ رہا ہے. آ گیا فوراً واپس لوٹا. کس کے اشارے سے؟ تعریف کے قابل ہے سورج، تعریف کے قابل ہے. اطاعت کر رہا ہے، علی کی تقلید میں. اللہ اکبر. ارے بھائی ہر ایک کا مقدر ہے بھائی، اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم امام کی تقلید کر رہے ہیں، تو اس میں خفا ہونے کی کون سی بات ہے؟ آپ خفا کیوں ہو رہے بھائی؟ ہم کو اعلیٰ ملا. اب آپ کو آئے دن مرنے والے مل رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس وہ ہے جس کے آنے سے حیات ملتی ہے. حیات ملتی. لوگ سمجھ رہے ہیں مردہ، نہیں. عارف ہو تو اٹھے گا. سلمان روح نکل گئی. کون آئے؟ علی آئے. کوئی اسماء افہم کا
کوئی بولے سلمان اٹھو، نہیں، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلمان کے کانوں میں علی کے قدموں کی آہٹ محفوظ ہے، وہ جانتا ہے۔ اجی سلمان جب دنیا سے گزر گئے کہ صرف تنہا علی تھے، کوئی اور نہیں تھے، آئے کئی لوگوں کے قدموں کی آواز سنے، اٹھے، نہیں، مانوس نہیں ہے وہ آواز سے۔ ایک جملہ کہہ لینے دو، ایک جملہ کہنے دو، دیکھو اسی طرح سننا، مگر یہ جملہ جو کہہ رہا ہوں، یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں اسی طرح، 10ویں درجے والا ہے، 10ویں درجے والا ہے، آنکھیں بند ہیں، روح نکل چکی ہے، روح نکل چکی ہے، قدموں کی آواز سنا، آواز نہیں سنا، بلکہ سلمان کو کیا تسبیح سنائی دی، پتہ نہیں کیا تسبیح سنائی دی، جس کے سبب فوراً کھڑا۔ دیکھئے اب میں بتاؤں گا، اس کی بھی دلیل دوں گا۔ آپ ظہر کی 30ویں رکعت میں ہیں، کون سی؟ 30ویں رکعت میں ہیں، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، واللا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ آج آپ اپنے والد صاحب کی جگہ پوری کیے، آپ جی ہاں، میں اس سے پہلے بھی جو مجلس یہاں پڑھا تو وہی مقام تھا، وہ بیچارے وہیں بیٹھتے تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ تو آپ بڑے فرزند ہیں، کم از کم آپ بیٹھے تو مجھے وہ یاد آ گئے، درود کا تحفہ پیش کریں۔ بہت بااخلاق، بہت ہی بااخلاق تھے، میں کدھر وہ کیا ایج ہیں، مگر روزانہ بلا ناغہ فجر میں ملاقات کرتے، خاص طور پر بیچارے رکتے، مجھ جیسے ایک جاہل کے لیے رکتے، سلام کرتے، دعائیں دے کے جاتے تھے، روزانہ کا یہ عمل تھا ان کا۔ خیر درود کا تحفہ پیش کریں بابا سے بلند۔ تو خیام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، تسبیحات اربع ہے نا، تسبیحات اربع ہے۔ اب آپ رکوع میں اگر تسبیحات اربع پڑھیں نماز ہوگی؟ نہیں، تو ذکر رکوع الگ ہے، ذکر قیام الگ ہے، تو پتہ چلا قیام کی حالت کی تسبیح اور ہے۔ یہاں یہ ملا کہ سلمان اٹھ کے بیٹھے نہیں، سلمان کھڑے ہو گئے، سلمان کھڑے ہو گئے، جو قدموں سے جو آواز نکلی وہ تسبیح کو سلمان پہنچا۔ تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا، علی کے آنے سے حیات حیات، جیتا جاتا ثبوت سلمان، جیتا جاتا ثبوت سلمان ہے۔ اب ہم سے پوچھتے ہیں بھائی خبر میں علی آئیں گے تو پھر اٹھیں گے؟ ارے واہ رے واہ، آنے کے بعد اٹھنا لازمی ہے۔ اگر آپ یہاں تعظیم کر رہی ہیں، پریکٹس ہے تو اٹھیں گے۔ آپ بدعت حرام میں پڑ گئے، آپ ارے یہاں کیسے جھک رہے، ارے یہاں واہ 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 پہ کہاں جھکنا میاں، کہاں جھکنا، تو کہاں فطرت میں جھکاؤ، ولی آ گئے تو فطرت میں ولی کا اقرار ہے نا، ہے اقرار یا نہیں ہے اقرار ہے، تو ہماری فطرت میں ہمارا ولی علی ہے۔ اب ان کی بارگاہ دیکھے تو نہیں جھکیں گے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بدعت ہے، ابھی آپ بدعتی ہیں، بڑے بدعتی آپ ہیں۔ پہلے تو یہ کون سا ڈاکٹر مشورہ دیا آپ کو یہ کہنے کے لیے؟ ایک بیماری کے اقسام میں اس میں ایک بھی عجیب بیماری دکھ رہی ہے، خیر جانے دیجئے، اللہ کرے ان کو شفا عطا ہو۔ دعا کر رہا ہوں بھائی، شفا کے لیے دعا نہیں کرنا، دعا کر رہا ہوں، اللہ سے کر رہا ہوں نا، اللہ ان کو شفا دے،
شفا دو قسم کی ہے، یا تو ایمان درست ہو جاتا ہے جی خیر سن لے بھائی، مشرق و مغرب کے علم پر محیط، علی کرے میں محیط ہوں، یہی ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا احصاء امام مبین کے اللہ رے عظمت چادر فاطمہ، اللہ رے عظمت چادر فاطمہ، امام ہر شے پر محیط ہے۔ ایک ہی راستہ رہ گیا، ایک ہی راستہ رہ گیا، چادر فاطمہ کو شے مت بولا۔ ارے کوئی تعین نہیں کر سکتا چادر فاطمہ کا، کیا وسعت چادر فاطمہ ہے، اس میں ایک نہیں 5 ہے۔ اسی لیے تو خدا، ایک اشارہ کرو، اسی لیے تو خدا بند عالم ہوں فاطمہ کا دیا۔ یا اللہ، جس کی چادر ہے وہی ہے، جس کی چادر ہے وہی ہے۔ اب محمد نہیں ہے فاطمہ ہے، علی نہیں ہے فاطمہ ہے، حسن نہیں ہے فاطمہ ہے، حسین نہیں ہے فاطمہ، یہ ہے کمال خدا۔ جو علی تھا وہ فاطمہ ہو گیا تو محمد ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلا۔ پھر امیر کائنات کہہ رہے ہیں، ختم کر رہا ہوں بھائی، وقت بڑھ گیا کیونکہ مجھے دوسری مجلس بھی ابھی پڑھنی ہے، اس کو بھی خطاب کرنا ہے، وقت بڑھتا ہے۔ جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا انا خصیم النار لی لک، لی لک، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، یہ میرا کب ہوگا؟ محبت کے سبب، عداوت کے سبب۔ علی سے محبت ہے تو علی کہیں گے میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، جیسے ممسوس فی ذات اللہ، محبت کی بنیاد پر ہے۔ کائے پر ہے؟ محبت کی آخری جملہ سنو دوستو، کیا ہے تو تنجین کے معنی؟ نبی کے کندھوں پر کھڑا ہوں، نبی کے کندھوں پر کھڑا ہوں۔ کون کریں؟ علی کریں۔ اب ذرا سنبھلو، ایک درود پڑھ دو، اس کے بعد نبی کے کندھوں پر کھڑا ہوں۔ یہ پیغمبر اسلام کو خدا معراج میں بلایا، کہاں بلایا؟ معراج میں، جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں، مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، ویسے مخلوق کوئی نہیں گئی اللہ پیغمبر اسلام۔ تو پتہ چلا پہلے پیغمبر اسلام کا تعارف کرایا خدا کہ سارے عوالم زیر خدم پیغمبر زیر خدم پیغمبر، ہر عالم پیغمبر اسلام کے خدمت ہے، ہر عالم پیغمبر اسلام کے زیر قدم، ملکوت، جبروت، لاہوت، ناسوت، سب زیر قدم ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ اب پہلے تم آؤ، تمہارے زیر قدم سارے عوالم کو۔ اب جب پیغمبر اسلام کے زیر قدم سارے عوالم آ گئے، اب خدا نے چاہا امام کا تعارف کراؤ۔ امام کا تعارف کراؤ۔ پیغمبر اسلام کو معراج میں بلایا، پیغمبر اسلام کو معراج میں بلا کر حکم دے رہا ہے اپنے کاندھوں پر علی کو چڑھا۔ اپنے کاندھوں پر علی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا،
ایک ہی راستہ رہ گیا، ورنہ خسر ہو جائے گا، مخسر ہو جائے گا۔ ایک ہی راستہ رہ گیا، کاندھوں پر جو چڑھایا اس کو اور علی کو ایک مان لو، ایک مان لو۔ اگر فصل ڈال دیں گے پھر یہ کہنا ہوگا نبی سے افضل ہے، نبی سے افضل ہے۔ تو پتا چلا حدیث پڑھنے کا محل چاہیے۔ اولنا محمد کی حدیث اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس وقت پڑھنا جب پیغمبر اسلام کے کاندھوں پر قدم رکھے۔ اب کہو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد ہے، نیچے محمد ہے۔ محمد کے کاندھوں پر محمد ہے، محمد کے کاندھوں پر محمد ہے۔ جب محمد کے کاندھوں پر محمد ہے نا، اب ایک جملہ اور ایک کہہ لینے دو، ایک جملہ اور ایک کہہ لینے دو۔ محمد کے کاندھوں پر علی ہے، کیوں؟ وجہ، سبب، کیوں ہو؟ تیسرا کلمہ چاہیے۔ یہ ہے منزلت امام کی۔ اس آئینے میں ہم امام کو دیکھتے ہیں اور آپ اس آئینے کا نام ہے آئینہ قدرت۔ کیا ہے؟ آئینہ قدرت، اور اس کا مالک ہے قادر۔ اس قادر مطلق نے ایک آئینہ قدرت بنایا، بنا کر کرا اس میں دیکھو، علی کو اس میں دیکھو اور میرے کمال کی تعریف کرو، میرے کمال کی تعریف ہے، لا الہ ہے۔ بس ہے، کافی ہے۔ ہاں اب دیکھیں گے اس کے بعد کی مجلس سے پتہ نہیں مولا کیا پڑھائیں، وہ پڑھیں گے۔ بہرحال بس اب شب اربعین، شب اربعین، زینب کربلا کی قریب ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ٹھیک 11 بجے خوسین میں مجلس ہے، شرکت کریں۔ ذکر مصائب ہے، صرف ذکر مصائب ہے۔ بڑا مصیبت کا دن ہے کل کا۔ کس کے لیے مصیبت ہے؟ زینب کے لیے مصیبت ہے، سید سجاد کے لیے بڑا مصیبت کا دن ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی 1 بجے عاشور خانہ دار المعارف سے جلوس برآمد ہو کر علاوہ بی بی پہنچے گا شہزادی کونین کو ان کے بھرے گھر کے اجڑ جانے کا پرسہ دیا جائے گا۔ جلوس کے ہمراہ مومنات بھی ہوں گی، جو مومنات بھی خمزنی کرے گی، خمزنی، وہ بھی خمزنی کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مومنات کو نہیں، یہ فطرت کی پکار ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ان کی فطرت پر ہمارا قبضہ نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں چلتا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر عقل مند ہے، اگر کسی کا شوہر اگر ماتم سے روک رہا ہے، عقل مند ہے تو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ زوجہ عقل مند ہے چھوڑ دینا نہیں چاہیے۔ ایسے شوہر کے ساتھ کیا زندگی گزارے؟ نہیں، فطرت کا حاکم نہیں ہوتا، وہ صرف نفس کے حد تک ہے۔ شوہر کا اختیار صرف اس کے نفس تک ہے، اس کی فطرت پر نہیں ہے۔ اس کی خوشی اور غم کو تم نہیں چھین سکتے، نہیں چھین سکتے۔ زینب جب اپنا سر پتھر سے زخمی کر لی تو زینب کی کنیز ہے، کیا کریں؟ بعض حضرات اس روایت کو بھی نہیں مانتے، نہ مانے بھائی،
آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے اس کی کوئی صداقت نہیں، کوئی نہیں۔ جب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے، جیسے ہی اپنی پھوپھی کو آخری سلام کیا، جب زینب نے دیکھا کہ اے علی اکبر جا رہا ہے، میرے نانا کی شبی جا رہا ہے، تو چنانچہ شہزادی زینب نے پتھر اٹھایا، اپنے سر پر مارا، تو فضا نے کہا ارے زینب کو سنبھالو، دیکھو۔ زینب سے پوچھا تھا بی بی کیا ہو گیا؟ میرا علی اکبر جا رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، تم کیا جانے یہ کیسا غم ہے، یہ غم ہے، یہ ہم نہیں ہے، ہم اور ہے، غم اور ہے۔ غم سوائے خدا کے غیر اس خدا دفع نہیں کر سکتا۔ ارے کتنی مصیبتیں، ام المصائب ہو گئی زینب۔ کیا ہے زینب؟ ام المصائب ہے۔ اب یہ مختصر سے وقت میں کیا کیا مصیبتیں پیش کروں، ایک زینب پر کتنی مصیبتیں، سید سجاد پر کتنی مصیبتیں، ام کلثوم پر کتنی مصیبتیں۔ ہائے اللہ، خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے، خدا نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے، اگرچہ کہ کسی کا شوہر شادی ہوتے ہی مر جائے، شادی ہوتے ہی مر جائے تو وہ دلہن کے سر سے چادر نہ چھینے۔ سوچو زادارو، سوچو فاطمہ کبریٰ کے سر سے جب چادر چھینے، فاطمہ کبریٰ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اپنے گھر کی دلہن سے سمجھو۔ جب ہم اپنے گھر دلہن لاتے ہیں تو کئی دن تک اس کے سر سے گھونگھٹ نہیں اترتا۔ اللہ، دیکھا جاتا ہے وہ جھک کر چلتی ہے، گھونگھٹ میں رہتی ہے، اس کا چہرہ بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں وہ گھونگھٹ کو نہیں ہٹاتی۔ اللہ، تو پتہ چلا بزرگ آ کر چہرہ دکھاتے ہیں، گھونگھٹ اٹھاتے ہیں۔ میں حسین کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں، آئے چند لمحوں کی دلہن چادر چھینے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یا اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں نے 15 سفر بیت الخائم کی مجلس کو خطاب کیا تھا، میں نے پڑھا تھا۔ میرا روزانہ کا یہ عمل ہے، روزانہ کا عمل ہے، بلا ناغہ آج تک وہ عمل میرا جاری ہے۔ صبح روزانہ میں وہ ہادی چینل دیکھتا ہوں، ہادی برابر دیکھ رہا ہوں، اور جب وہ دیکھ رہا ہوں تو اسقط آنکھیں اشکبار ہو جا رہی ہیں، آنکھیں اسقط اشکبار ہو جا رہی ہے۔ اللہ، کیوں؟ جب وہ منظر دیکھ رہا ہوں، میں وہ منظر نہیں بلکہ یہ منظر کو دیکھ کر میں اس منظر کو یاد کر رہا ہوں۔ یہی راستہ کربلا میں بیویوں کو اسیر کیا گیا، یہی راستہ پہلی منزل ان کی کوفہ ہے نا، کوفہ لے جایا جا رہا ہے، تو یہی راستہ۔ اللہ، یہ راستے میں نبی ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اللہ اکبر، با محمد عزاداران مظلوم کربلا، اس چینل پر دیکھ رہا ہوں کثیر تعداد میں مومنات ہیں، کثیر تعداد میں، اور کوئی مومنہ کو میں بے حجاب نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، حجاب میں ہے، حجاب میں بیویاں ہیں۔ کون ہے؟ حسین کی زائرہ ہے، غریب الوطن کی زیارت کرنے جا رہی ہے، حجاب ہے۔
میں اس کا حجاب دیکھ رہا ہوں، زینب کی بے حجابی کو یاد کر رہا ہوں، ام کلثوم کی بے حجابی کو۔ ابھی کیا مقتل پڑھوں، کیا مقتل پڑھوں؟ ارے یہ جو ظاہرین کے ساتھ جو اہتمام ہو رہا ہے نا، وہ دیکھ کر خود مصائب ہو رہے ہیں، خود مصائب ہو رہے ہیں۔ ماں اپنے ساتھ بچی کو رکھی، ماں اپنے ساتھ بچی کو رکھی ہے، ماں اپنے ساتھ بچی کو رکھی ہے۔ اللہ وہ بچی کے لیے انتظام ہے، بچی کو اس میں لٹایا، بچی کو جب چاہے بٹھا رہے ہیں، اس کو لٹا رہے ہیں، دھوپ نہ پڑ رہے، سایہ ہے، ماں کے ساتھ دودھ ہے۔ اللہ جب میں ان چھوٹے بچوں کو دیکھا اپنے ماں کے ساتھ، تو مجھے سکینہ یاد آئی، آئے زائرہ کی بیٹی، زائرہ کی بیٹی، اس کو ایسے لے جا رہے ہیں، آئے حسین کی بیٹی، حسین کی بیٹی اونٹ سے گر رہی ہے، اونٹ سے گر رہی ہے۔ اللہ ان ظالموں نے کیا کیا؟ جب دیکھا بار بار سکینہ اونٹ سے گر رہی ہے، پشت پر لٹایا رسیہ سے۔ مظلوم کربلا 4 سال کی بچی، ارے کب تک مصائب سے، کب تک جسمانی اذیتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فطرت پر بھی یہ ملائن ظلم کیے۔ فطرت میں آنسو ہے نا، گریہ ہے نا، بابا کو یاد کر کے روتی تو تماچے تازیانے۔ اللہ 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 اکبر۔ آزاداران مظلوم کربلا، سکینہ قید خانے شام میں دفن ہو گئی۔ اللہ نے غربت زینب کی، اللہ نے غربت سید سجاد کی، قید خانے شام میں بچی کو دفنا دی ہے۔ اس کے بعد جب رہائی کا حکم ملا، رہائی کا حکم مل گیا، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں رہائی کا حکم مل گیا، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، بتائیں۔ بیٹا بھائی پر رو نہ سکی، بھائی پر آنسو نہیں بھائی، پہلے میں مجلس کروں گی، پہلے میں مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، فتح کا اعلان ہو رہا ہے، زینب شام میں فتح کا اعلان کر رہی ہے، کہتے ہوئے کہ نہیں دیکھو ولایت بچ گئی، ہم جیت گئے، ظلم عاجز آ گیا، ظلم عاجز آ گیا۔ تو چنانچہ شہزادی زینب نے شام میں مجلس کی ہے، سیاہ لباس زبتن، کیسے سیاہ لباس؟ بیٹا جاؤ لباس کو رنگوا لو، سیاہ لباس رنگوائے۔ سیاہ لباس جب رنگا جا چکا، زینب نے کہا جاؤ سید سجاد یزید سے کہو
سر دو، 14 کے سر دو۔ اللہ، ان سروں کو طلب کیا جا رہا ہے جو سر کربلا میں نیزوں پر بلند کیے گئے تھے۔ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک جو سر نیزوں پر بلند ہوئے ہیں، ہائے وہی سر آج زینب طلب کر رہی ہے۔ سید سجاد یزید سے کہنا کہ سر دے، کیونکہ مجلس کرنا چاہ رہی ہوں۔ سر بھیجے گئے۔ اللہ، میں کیسے پڑھوں میں؟ خدا کرے کہ ان جملوں میں ایسا اثر آ جائے کہ گویا تم آنکھ سے دیکھ رہے ہو کہ یہ بیبیاں کس طرح یہ سرلی ہے، کس طرح یہ سرلی ہے۔ جیسے یہ سر آئے، لیلہ آگے بڑھ گئی، لیلہ آگے بڑھ کے علی اکبر کا اللہ اکبر، ام فروا آگے بڑھی، قاسم کا سر، عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران مظلوم کربلا، دلوں کو تھامو، ایک جملہ سنو۔ ایک ماں رباب، وہ آگے بڑھی، چھوٹا سا سر۔ اللہ اللہ، چھوٹا سا سر۔ ارے کئی دنوں بعد ایک ماں کی گود میں علی اصغر آیا۔ کیسے آیا؟ ارے جسم کربلا میں ہے، شام میں سر۔ اللہ اکبر، میں مختصر کر رہا ہوں، ذکر کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ آپ آزاد برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ آزاد برداشت نہیں کریں گے۔ صرف 2 سر کا ذکر کروں گا، صرف 2 سر کا ذکر کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا، کیونکہ آپ آزاد بے خواب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، عزاداران مظلوم کربلا آئے، زینب اٹھ گئی، زینب اٹھی، جو ذاکر آئے زینب اٹھ گئی، وہ سر لی، سر اٹھائے، سر اٹھا کر دیکھ رہی ہے زینب۔ زینب کی بہن ام کلثوم وہ بھی آگے بڑھی، سر اٹھائے، دونوں بہنیں حیرت سے سر دیکھ رہے۔ اللہ اللہ، دونوں بہنیں حیرت سے سر دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ زینب سے رہا نہیں گیا، زینب نے کہا یہ میرے بھائی کے سر پر، اللہ اللہ، یہ میرے بھائی کے سر پر خاک تھی، خاک تھی، یہ میرے بھائی کے سر پر راکھ کیسے آ گئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، شب اربعین ہے، بہت بڑی عبادت میں ہے آواز۔ یہ جو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، یہی تکبیر ہے۔ اللہ اللہ، زینب حیرت سے پوچھ رہی ہے، یہ سر پر